دوستو، اسد الدین اویسی اور مسلمانوں کے خلاف مولانا محمود مدنی کی بیان بازی سے بھارت کے مسلمان بڑی بے چینی کا شکار ہوئے ہیں اور مولانا محمود مدنی کی ہر طرف مذمت ہو رہی ہے۔ اسی بیچ مدینہ منورہ سے فضیلت الشیخ عبد القادر صاحب کا مولانا مدنی کے نام کھلا خط سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: اگرچہ لکھنے کے شعور و سلیقے سے عاری ہوں، لیکن چند الفاظ جو دل کی ترجمانی اور عکاسی کے لیے کافی ہیں۔ ابھی ایک بڑے حضرت صاحب کا ایک شخص کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا جو مسلم دشمنی میں لت پت ہے، جو مسلمانوں کو بدنام کرنے، مسلم کمیونٹی کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے اور خالص مسلم لیڈرشپ کے خلاف زہر افشانی کرنے میں معروف و مشہور ہے۔ پہلی بات تو یہی قابل اعتراض ہے کہ آپ جیسی معروف شخصیت کس منہ سے ایسے فرد کو انٹرویو دینے پر رضامند ہو جاتی ہے؟ چلیے، اگر باہمی اختلاف و اشتراک کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریف بھی لے گئے تھے تو ایک ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں کا ہر چہار جانب استحصال ہو رہا ہو، ان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہو، لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کا بے دردی سے خون بہایا جا رہا ہو، آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نت نئے قوانین پاس ہو رہے ہوں، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر کی نظر کیا جا رہا ہو، ایسے اسٹیج سے آپ حضرت والا کی زبان سے ایک ایسے مخلص مسلم لیڈر کے خلاف جو ہندوستانی مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دلت اور مظلوم لوگوں کے خلاف ہونے والے ہر ظلم کی آواز اٹھاتا ہے، جو اپنی ہر بات قانون کے دائرے میں رہ کر کرتا ہو، جو ہندوستانی مسلمانوں کے سلگتے مسائل پر بے باک اور بے خوف گفتگو کرتا ہو، ایوانوں میں جس کی آواز مظلوموں کے حق میں گونجتی ہو، NRC کا مسئلہ ہو یا طلاق ثلاثہ کا، وقف ترمیمی بل کی بات ہو یا آئین میں تبدیلی کی، ہر محاذ پر وہ شخص مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر بھی ایسے مخلص شخص کے خلاف آپ جیسی بڑی شخصیت کی طرف سے ایسے نازیبا اور ناشائستہ الفاظ کا استعمال سمجھ سے بالاتر ہے۔ خدا را کچھ تو خوف خدا رکھیے۔ ایسے وقت میں اپنے انفرادی مسائل کو پس پشت ڈالتے ہوئے مسلم لیڈرشپ کو مضبوط کرنے اور صحیح مسلم ترجمانی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایسے اسٹیج پر جانے اور ایسے بے موقع بات کرنے اور کہنے سے گریز کیجیے گا جس سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو آنچ پہنچے۔ اپنا نہیں تو کم سے کم اپنے جد امجد ہمارے دلوں کی دھڑکن شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ان بے دریغ قربانیوں کا پاس و لحاظ رکھیے، جن جیسی معزز اور محترم شخصیات کی برکت سے ہم اور آپ ہندوستان میں آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ خدا را اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب اس پرفتن دور میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت خداوندی ہے، اپنی انانیت اور ضدیت کی وجہ سے ان کو کمزور نہ ہونے دیجیے۔ نیز تقریباً 100 سالہ دور میں ہمیں کوئی مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس میں اویسی صاحب نے RSS کے کسی چیف یا لیڈر سے ملاقات کی ہو یا BJP یا اس کی حمایتی پارٹیوں کے لیڈران سے اپنے لیے کبھی کسی راجیہ سبھا وغیرہ سیٹ کا مطالبہ کیا ہو۔ اس طرح کے الزامات بے بنیاد ہیں اور اس نازک موڑ پر خدارا اپنے لیے اپنی زبان کو خاموشی سے لگام دیں تو یہ امت کے حق میں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہر موقع پر اپنی کرسی اور گدی ہی کی فکر نامناسب سی بات ہے، اور عزت و ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جو اس کے دین کی فکر کرے گا اللہ اس کو لوگوں کے دلوں میں مقبول فرما دیتے ہیں، اور جسے اپنی گدی کی فکر ہوتی ہے تو پھر وہ حق کو بھی خاموش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایک بات اور گوش گزار کرتا چلوں کہ وہ بھی اویسی ہی کی پارٹی کے لیڈر ہیں جنہوں نے گستاخ رسول کے خلاف کچھ ایکشن نہ لیے جانے پر ایسی عظیم الشان ریلی نکالی جس کی مثال جلدی سے نظر نہیں آتی، جہاں آپ جیسے شخصیت لب کشائی کرنے کی بھی جسارت نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اویسی جیسے لیڈر کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور تادیر اپنی اس عظیم نعمت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور امت کے شیرازے کو بکھرنے اور منتشر ہونے سے محفوظ فرمائے اور اپنے اکابرین کے سائے عاطفت کو دراز فرمائے، آمین۔ خاکسار عبد القادر۔ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا محمود مدنی کی جمعیت کے متعلقین ذمہ داران کے استعفے بھی سامنے آ رہے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں جو پہلا استعفیٰ آیا ہے وہ جمعیت علماء میمن بنہیڑا تحصیل نجیب آباد ضلع بجنور سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں: محترم و مکرم جناب حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی گزشتہ دن قبل آپ کے ایک انٹرویو نے ملک کے مسلمانوں کو بے چین کر دیا، جس میں آپ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے متعلق جو باتیں کہی ہیں، اولاً تو میں آپ کی ان باتوں کو ڈس ایگری کرتا ہوں۔ دوسری بات، آپ نے اسد الدین اویسی کی سبھا میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو بیوقوف اور پاگل کہا ہے۔
آپ کی زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگی۔ حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تلنگانہ سے باہر صوبہ مہاراشٹرا میں ان کی پارٹی سے ایک معتبر عالم دین اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا حضرت مولانا محمد اسماعیل دامت برکاتہم موجودہ ودھایک ہیں، وہ بھی ان کی سبھا میں شریک ہوئے ہیں، تو کیا وہ بھی نعوذ باللہ پاگل اور بیوقوف ہیں؟ تیسری بات، اس انٹرویو میں آپ نے NRC کے بارے میں جو کہا ہے، اس سے بھی آپ کی نیت اور موقف پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ملک کا مسلمان کسی بھی زاویے سے NRC کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کے اس انٹرویو سے ملک کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے۔ اس لیے میں جمعیت العلماء ہند شاخ میمن بنہیڑا کے عہدہ نظامت سے برطرف ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور حضرت مولانا محمود مدنی کی اس پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کا کام ملک کے مسلمانوں کو متحد کرنے کا ہے، نہ کہ منتشر کرنے کا۔ دوسرا استعفیٰ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم اعلان۔ میں حافظ عبداللطیف، جوائنٹ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ممبرا کوسہ۔ ضروری تحریر یہ ہے کہ ابھی 2 دن قبل مولانا محمود مدنی نے گستاخ رسول کے احتجاجی جلوس میں نکلنے والے مسلمانوں کو بے وقوف اور پاگل کہا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لہذا میں جمعیت علماء محمود مدنی ممبرا کوسہ کی ابتدائی رکنیت اور جوائنٹ جنرل سیکریٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ فقط وسلام، حافظ عبداللطیف ممبرا۔ تو دوستو، مولانا محمود مدنی کے اس بیان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔